درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ سارے ہمارے مہمان یہاں پہ آ چکے ہیں. آپ لوگ جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ باہر تشریف لے آئیں پنڈال کے اندر. ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے انوروھ کریں گے کہ آگے کے صوفے اور وہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے لیے ہے یہاں، اور اگر وہ کہیں بھی کھڑے ہوں تو ان کا فریضہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمارے معزز مہمان ہیں ان کے لیے وہ استھان دے دیں، انہیں استھان پہ بٹھا لیں، خود کھڑے رہیں، مونوتا کا پرچے دیں. اسلام کا سندیش جو یہاں پہ ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، مونوتا کے سندیش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مونوتا کے سندیش کو لے کر کے، تو ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے جو سیٹیں ہیں، جو صوفے ہیں، وہ خالی کر دیں. مسجد کے اوپری حصے میں صرف عورتوں کا انتظام کیا گیا ہے، لیڈیز کا انتظام کیا گیا ہے. یہ ہمارے نائب امام ہیں مسجد کے، وہ ان سے گزارش ہے وہ اپنے چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اپنے مالک کا نام لے کر، اپنے مالک کا نام لے کر جلسے کی ابتدا کر رہا ہوں. اپنے مالک کا نام لے کر جلسے کی ابتدا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. جس کو چاہے گرا دے مٹا دے، تو جو چاہے اسی کو بنا دے. جس کو چاہے گرا دے مٹا دے، تو جو چاہے اسی کو بنا دے. تیری رحمت پہ کر کے بھروسہ، تیری رحمت پہ کر کے بھروسہ، میں خطا پہ خطا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. مقطع کا شعر دیکھیے گا. آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری. آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری. سن کے اختر کی یہ نعت گوئی، سن کے اختر کی یہ نعت گوئی، اس کے حق میں دعا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. اپنے مالک کا نام لے کر
جلسے کی ابتدا کر رہا ہوں. السلام علیکم. نائب امام صاحب کے بعد میں اپنے مہمان عاصم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی چند باتیں یہاں تب تک رکھیں جب تک ہمارے معزز مہمان شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو بڑا مہربان اور دیابان ہے، جس نے آج اس بھویہ سماروہ میں مجھے اور آپ کو آنے کا ایک شبھ اوسر دیا. انسان کی زندگی میں بہت کم ایسے موقع آتے ہیں اور اوسر آتے ہیں جس میں انسان کو اچھے انسانوں کی کچھ باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے پوائنٹ سامنے آتے ہیں کہ انسان کو اپنی بہترین زندگی ڈھالنے کا موقع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں ان ایسے اوسروں اور موقعوں میں سے آج کا یہ دن اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمارے اس اسٹیج پر آنے والے مہمان، چیف گیسٹ اور ہمارے بھی بدھی جیوی انٹلیکچوئلس آ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں گے. انہی باتوں میں سے جو ان سے ہم نے سنی ہے وہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو اس وقت مجمع ہے، جو پبلک آئی ہوئی ہے وہ ملی جلی پبلک ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مجمع میں ہمارے ہندو بھائی بھی موجود ہوں، ہمارے مسلمان بھائی بھی موجود ہوں، یا تو صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا سیاسی جلسہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا جلسہ ہے کہ جس میں ہر دھرم اور مذہب کا انسان انسانیت کی بات سننے کے لیے آیا ہے. دوستو، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام آپ کے سامنے لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کا پیغام، انسانیت کے نام، آپ نے اس انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کی رکشا ایوم سرکشا کرنے کے لیے جو گائیڈ لائنس دی ہیں، جو آپ نے ایک اچھا جیون یاپن کرنے کے لیے جو بندو بتائے ہیں اور جو ہم کو پوائنٹس بتائے ہیں، ان پوائنٹس میں سے ایک حدیث حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب میں حضرت رسول پاک کہوں گا تو ہمارے ہندو بھائی سمجھیں کہ محمد صاحب کا نام لے رہے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہوں تو اس کا مطلب ہوتا انگریزی میں پیس بی اپون ہم، یا ایشور ان پر شانتی کرے. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. اور یہ پوری حدیث ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تم میں سے کوئی بھی ویکتی کسی ککرم کو یا ادھرم کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس دیکھنے والے ویکتی کا یہ پرم کرتویہ بنتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی شکتی سے سوئم اسی سمے روک دے. یدپی اس کی چھمتا وہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کا، اس کی ریسپانسبلٹی کا ایک دوسرا استھان یہ ہے کہ پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اپنی بھاشا شیلی سے روکے، یا تو اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے اور اس کے پنجے کو مروڑ دے، یا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرے ہاتھ کو توڑ دے گا یا کوئی فساد برپا ہو جائے گا، تو دوسرا اور سیکنڈری ریسپانسبلٹی اس کی بنتی ہے کہ وہ اپنی بھاشا شیلی سے اس کو روکے، یعنی اپنی زبان سے اس کو روکے، اپنے شبدوں سے اس کو روکے، اس سے کہے بھائی ایسا مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو سماج میں یہ ادھرم بڑھے گا، سماج میں کریتیاں بڑھیں گی، ککرم بڑھیں گے اور سماج تباہ و برباد ہو جائے گا. اور آگے فرمایا، اگر ان دونوں شکتیوں کا وہ ستا دھاری نہیں، اگر ان دونوں شکتیاں اس کے پاس میں نہیں ہیں، تو تیسرا استھان، تھرڈ اسٹیپ اس کی ریسپانسبلٹی کا، ایک اچھے وومن ہونے کا، یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دل سے برا سمجھے اس وقت تک کے لیے جب تک اس کے پاس میں یہ دونوں طاقتیں واپس نہ آ جائیں یا اس کو مل نہ جائیں. اور جب یہ دونوں طاقتیں مل جائیں تو اس وقت یہ دعا کرے جس وقت یہ کمزور پڑ رہا ہے، اے پاون پرمیشور، اے سرشٹی کے سرشتا، اے اس دھرتی کے پیدا کرنے والے، تو مجھے وہ دونوں طاقتیں عطا کرنا. جب تو وہ دونوں طاقتیں مجھے دے گا تو اس سماج میں پیدا ہونے والی کریتیوں کو میں اوش اپنے ہاتھ کی اور زبان کی طاقت سے روکنے کی کوشش کروں گا. یہ تھا پیغام
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے نام. کون یہ پسند کرے گا کہ اس کے گھر کے اندر تباہی مچتی رہے؟ کون شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے گھر میں بربادیاں ہوتی رہیں، گالی گلوچ کا ماحول ہو، ناانصافی کا ماحول ہو، بربادی کا ماحول ہو اور ککرموں کا ماحول ہو؟ جب بیڈ ایکٹیویٹیز، جب دوستو یہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شریف انسان کا اپنے ہی گھر میں جینا دبر ہو جاتا ہے. انسان کے دو گھر ہوتے ہیں. ایک گھر وہ کہ جس چار دیواری میں وہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. دوسرا گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یہ گھر ہے. یعنی ایک وہ گھر کہ جس میں آپ کا گھر ہے، آپ جس میں رہتے ہیں. ابھی اس گھر کا بھی ایک گھر ہے، یعنی وہ دیش ہے، وہ ملک ہے. اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم اس گھر میں رہتے ہیں. مان لیجیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس چار دیواری کو، اس شامیانے کو گھر تسلیم کر لیں. کیا ہم میں سے کوئی ویکتی یہ پسند کرے گا کوئی آئے اور پان مسالہ اس پر تھوک دے؟ کوئی آئے اور کٹی لے اور دوٹی لے، چھڑوں پہ لے کر اس کپڑے کو پھاڑنا شروع کر دے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ ایک بھویہ سماروہ چل رہا ہے، شاندار کانفرنس چل رہی ہے، انسانوں کو انسان بنانے کی بات چل رہی ہے. دوستو دل کا بسنا کھیل نہیں. دل کی بستی بستے بستے بستی ہے. ایک دن میں انسان ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اس کو رہنا پڑتا ہے. تو وہ جب ایک انسان اپنے گھر کو، اپنی چار دیواری کو صاف اور شفاف رکھنا پسند کرتا ہے، پوتر نیٹ اینڈ کلین پسند کرتا ہے، تو دوستو یہ کیسے پسند کرے گا کہ وہ ملک جس ملک میں وہ رہ رہا ہو اس کے جیتے جی ملک کے اندر تباہ کاریاں ہو رہی ہوں، اس ملک میں بربادیاں ہو رہی ہوں، اس ملک میں اتیاچار ہو رہا ہو، اس ملک میں جھوٹ اور فریب چل رہا ہو، اس ملک میں قاتل پڑ رہے ہوں اور ایسا نظام پنپ رہا ہو، ڈیولپ ہو رہا ہو کہ جس نظام کو پنپنے کے بعد انسانیت کو سانس لینا مشکل پڑ رہی ہو. آج اخبار کو اٹھا کر دیکھیے، ڈیلی ایسے دو چار واقعات آتے ہیں جن سے انسان کا دل لرز جاتا ہے. ہم اکثر کہا کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے پیغام کے لیے ایک بار فرمایا کہ شاندار شادی وہ ہے کہ جس شادی میں سب سے کم خرچ کیا جائے. اور آج شاندار شادی سماج کی پریبھاشا میں وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ کیا جائے اور آنے والے کے لیے کھانے کا جو انتظام کیا جائے، آنے والا 10 لقمے کھاتا ہے اور 100 لقموں کا ان کا انتظام ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کھانا وہ کھا کے چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی پلیٹ میں بچا ہوا کھانا اتنا ہوتا ہے کہ 2 لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. کیا جہیز لینا صرف ہندو اور مسلمانوں یا سکھوں اور عیسائیوں میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کی ساری سوسائٹیز کے اندر یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے. کیوں نہیں اس چیز کی طرف توجہ دی جاتی؟ دوستو آج ہمارے ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے. اگر صرف ہماری شادیاں ہی سدھر جائیں اور وہ شادی ہو جائیں تو ہمارے بہت بڑے نوجوان طبقے کو روزگار مل جائے گا. ایسی ایسی شادیاں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن طلاق اس بات پر ہو جاتی ہے کہ صوفے کا کلر پردے کے کلر سے چینج ہوتا ہے. کیا وہ امیدیں لے کر آئی تھی کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی؟ کیا وہ امیدیں لے کر آئی تھی کہ میں نئے ماں باپ کے پاس رہوں گی، ان کی سیوا کروں گی، ان کی دعائیں لوں گی؟ لیکن یہ ظالم اس کو اپنے پاس ٹھہرنے اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ اسی ساری مالی اور فائنینشیل ڈیمانڈز پوری نہ کر دی جائیں. یہ کس کی اولادیں ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی اولادیں ہیں جو میرے اور آپ کے بنائے ہوئے سماج میں پنپ رہی ہیں. یہی ہوتا ہے جب یہ سماج آگے ترقی کرتا ہے. آج میرے اور آپ کے سامنے، سب کے سامنے یہ نعرہ ہے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے، دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. لیکن دوستو اگر دیکھا جائے، ہمارے حضرت مولانا عبداللہ عزیز صاحب یہاں تشریف فرماتے ہیں کہ پہلے جہالت تھی، الٹریسی تھی، لوگ جہالت کی بنیاد پر اجانتا کے کارنوش برے کام کرتے تھے. لیکن آج پڑھے لکھے لوگ برے کام کرتے ہیں. آج تھانے میں جا کر دیکھیے تو کون جیل میں بند ہے، کون تھانے کے اندر بند ہے. آپ جیلوں میں جا کر دیکھیے تو آپ کو اکثر پڑھے لکھے لوگ ملیں گے. آخر کیا بات ہے؟ اتنے کیا آپ سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے لکھنؤ